الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی معین یوم اور کسی معین مقدار میں صدقہ دینے کا التزام کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کسی معین یوم اور معین مقدار میں صدقہ دینے کا التزام کرنا کیسا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ مسلمان شخص کا کسی معین وقت یا جگہ میں کوئی عبادت مخصوص کر لینا جو شریعت میں وارد نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بدعت شمار نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ وہ وقت اور جگہ کو کوئی معین فضیلت حاصل ہے، بلکہ وہ کسی حالت کی بنا پر ہو جو اسے پیش آ جائے، جو اس تخصیص کا محتاج ہو، اور پھر وہ جگہ شرکیہ اور وہاں میلہ وغیرہ نہ لگتا ہو اور نہ ہی وہاں پر قبر ہو۔ اصل بدعت وہ ہے جس میں عبادت کرنے والا شخص دین میں از خود اضافہ اور نئی ایجاد کا قصد کرے اور اسے شریعت اور دین کی طرف منسوب کرے، یا وہ عمل ایسا ہو جو غالب طور پر بدعت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ ایسی صورت میں انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین جیزانی حفظہ اللہ کہتے ہیں شرعی بدعت کے 3 قسم کی قیود ہیں جس سے وہ مختص ہے، اور کوئی بھی چیز اس وقت تک بدعت نہیں ہوگی جب تک اس میں یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں، اور وہ یہ ہیں: اول، احداث یعنی نئی چیز ایجاد کرنا۔ دوم، اس نئی ایجاد کردہ کو دین میں شامل اور اضافہ کر لیا جائے۔ سوم، یہ نئی چیز خاص یا عام طریق پر شرعی دلیل سے مستنبط نہ ہو۔ یہ معنی 3 اصولوں میں سے ایک کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا اصول، ایسی چیز سے اللہ کا قرب حاصل کرنا جو مشروع نہیں۔ دوسرا اصول، نظام دین سے خارج ہونا۔ تیسرا، اس کے ساتھ تیسرا اصول یہ ملحق کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذرائع جو اس بدعت تک جانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قواعد معرفت البدع صفحہ نمبر 18 تا 23۔ رہا مسئلہ کسی معین وقت اور جگہ عبادت کی عادت بنا لینا تاکہ اس میں عبادت کرنا آسان ہو، اور یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ یہ لازم اور ضروری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص منگل کے دن روزہ رکھنے کی عادت بنا لے کیونکہ اسے اس روز چھٹی ہوتی ہے اور روزہ رکھنا آسان ہوگا، اور اسی طرح وہ شخص جو ہفتہ کی رات قیام کرنے کی عادت بنا لے کیونکہ اسے ہفتہ کے دن کام سے چھٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی شخص فارغ ہونے کی بنا پر مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لے، اور اسی طرح کی دوسری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب جائز ہیں کیونکہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا شبہ نہیں پایا جاتا، اور اسی طرح اس میں کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں جو بدعت اور نئی چیز ایجاد کرنے کا وسیلہ بن سکے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، بعض امام ہر رکعت اور ہر رات ایک معین مقدار میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، میرے علم کے مطابق تو اس میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ معاملہ امام کے اجتہاد پر ہے۔ اس لیے اگر امام دیکھے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ وہ کچھ راتیں یا کچھ رکعات میں زیادہ قرات کر لے کیونکہ وہ اس وقت حشاش بشاش اور چست ہے، اور وہ اپنے آپ میں اس کی قوت دیکھتا ہے اور اسے قرات کرنے میں لذت اور سرور آ رہا ہے، تو وہ کچھ آیات زیادہ تلاوت کر لے تاکہ اسے خود بھی فائدہ ہو اور اس کے پیچھے والے بھی فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ جب وہ اچھی آواز میں قرات کرے گا اور قرات میں اس کا دل لگے اور اس میں خشوع اختیار کرے گا تو وہ اور اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا جب وہ کچھ رکعات میں بعض آیات زیادہ تلاوت کر لے یا بعض راتوں میں تو ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس معاملہ میں وسعت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 335۔ اس بنا پر ہم آپ کے لیے کسی معین یوم میں معین مقدار کے ساتھ صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تاکہ باقی ایام کے علاوہ اس میں آسانی ہو، نہ کہ اس دن کی کوئی معین فضیلت کا مقصد ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 120096۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔